پھر اس نے بھیگی ہوئی روئی کو انہیں کاغذوں پر آہستہ آہستہ پھیرنا شروع کیا اور میرے دیکھتے دیکھتے کاغذات پر سطریں نمایاں ہونے لگیں، یوں جیسے ہموار زمین کے سینے پر ہل کے چلنے سے لکیریں بنتی جاتی ہیں۔ 10 منٹ بعد وہ کاغذات اس شخص کے ہاتھ میں آ گئے جسے باس کہہ کے مخاطب کیا گیا تھا۔ اس نے پلنگ پر بیٹھ کے پہلا صفحہ پڑھنا شروع کیا۔ دور سے میں سرخی مائل سبز روشنائی سے لکھے ہوئے باریک حروف کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر وہ تمہارا ارادہ یہ داستان امیر حمزہ پڑھ کے فیصلہ کرنے کا ہے، میں نے کہا۔ باس ہنس پڑا۔ اتنے بےتاب کیوں ہو؟ میرے لیے بھی اس میں کوئی نئی اور دلچسپی کی بات نہیں۔ اس نے ایک صفحہ الٹ کے چند سطریں پڑھی، پھر دوسرا اور تیسرا صفحہ الٹ کے محض ایک سرسری نگاہ ڈالی۔ پاگل کا بچہ، اس نے زیر لب کہا۔ یہ بات اس نے منشی مرحوم کے بارے میں کہی تھی۔ وقت اور عمر دونوں کو ضائع کیا۔ اس نے جیب سے لائٹر نکالا اور ایک ایک کاغذ کے کونے کو الگ الگ کر کے جلانے لگا۔ کاغذ کے پورا جل جانے تک وہ انتظار کرتا تھا اور پھر راکھ کو جوتے سے مسل دیتا تھا۔ تو یہ تھا انجام اس تمام جدوجہد کا جو منشی مرحوم نے ہمیں ماضی کے رازہائے سربستہ سے آشنا کرنے کی خاطر کی تھی۔ نہ جانے منشی نے کتنا عرصہ ذہنی کشمکش، خلفشار، بے یقینی اور خوف کے عالم میں گزارا ہوگا۔ وہ یقیناً کوئی ایسا شخص تھا جس سے اب اس کا ضمیر پریشان کرنے لگا تھا۔ ممکن ہے وہ وزیران مرحوم کے نمک خواروں میں شامل نہ ہو اور ان کا دوست بھی نہ ہو۔ وہ کسی لالچ یا مجبوری کے باعث وزیران کے خلاف سازش کا جال پھیلانے والوں کا ساتھی رہا ہو، مگر ظلم کی انتہا اور وزیران کی قابل رحم موت نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہو کہ خدا ظالم کی رسی کہاں تک دراز کرے گا، اور یوم حساب سے پہلے ہی دنیا میں یوم مکافات آ گیا تو اس کا انجام کتنا عبرتناک ہوگا۔ یہ عمر کا تقاضا تھا یا حالات کی تبدیلی جس نے اسے عاقبت کے خوف میں مبتلا کر دیا ہو، اور وہ سوچنے لگا ہو کہ کسی طرح اپنے نامہ اعمال کی سیاہی اور اپنے بارے گناہ کو کچھ تو کم کر لے۔ اور جب اس نے یہ فیصلہ کیا ہوگا تو اسے یہ خیال بھی ضرور آیا ہوگا کہ یہ نیکی اس کا جرم بن گئی تو افشائے راز کو غداری سمجھنے والے اسے کیا سزا دیں گے، اور اس کے باوجود سابقہ غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کا جذبہ غالب رہا ہوگا تو اس نے سوچ سمجھ کے عملی قدم اٹھایا ہوگا۔ ایک بار اس نے مجھے فون کیا اور میں اس سے نہ مل سکا۔ دوسری بار وہ ہوٹل میں میرا انتظار کرتا رہا اور کمرے کا نمبر غلط یاد رہ جانے کے باعث اس سے رابطہ قائم نہ ہوا۔ پھر اس نے طے کیا ہوگا کہ ماضی کی کتاب میں سے تمام یادداشتوں کے اقتباسات ترتیب کے ساتھ لکھ دینا بہتر ہوگا، جن سے مجھے اپنا حق حاصل کرنے، اپنا تحفظ کرنے اور ظالموں کے خلاف انصاف کے عمل کو مؤثر بنانے میں عملی مدد مل سکے۔ اس نے تمام ممکنہ احتیاطی تدابیر اختیار کی تھیں، مگر ایک چھوٹی سی بھول نے اسے شکست سے دوچار کر دیا۔ جب جسمانی تشدد کی تاب نہ لا کے اس نے اعتراف جرم کیا ہوگا تو اس کے لیے یہ ذہنی عذاب کتنا شدید ہوگا کہ وہ سب جدوجہد رائیگاں گئی جو اس نے دیر آید درست آید کے مقولے پر عمل کرتے ہوئے کی تھی، اور مرتے وقت اسے یقین ہوگا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہی دنیا میں اس کے اعمال کی سزا تھی جس سے بچا نہیں جا سکتا تھا۔ آخرت کا عذاب اس زندگی کے بعد شروع ہونا تھا۔ مجھے وہ تمام تگودو یاد آئی جو ہم نے اور ہمارے دشمنوں نے اس حد کے حصول کی خاطر کی تھی، جس میں بابو پوسٹ مین سے رابعہ قاری ایڈوکیٹ تک سب نے ہمارا ساتھ دیا، مگر انجام کیا ہوا؟ اس صحیح لا حاصل اور گزرے ہوئے وقت کے مکروہ چہرے سے نقاب اٹھانے کی کوشش میں منشی اور بہت سے دوسرے رزق حاق ہوئے۔ ان کا نشان بھی ایسے ہی مٹ گیا تھا جیسے اس بے نشان تحریر کا، اور فرش پر رہ جانے والے سیاہ راکھ کے دبے کسی کے لہو کا سراغ نہیں دے سکتے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے فوزیہ یاد آئی جس نے لکھا تھا، اگر آج اوج پہ ہے تالک رکیب تو کیا، یہ چند روزہ خدائی تو کوئی بات نہیں۔ کتنا حوصلہ عطا کیا تھا مجھے اس کی بات نے۔ ناکامیوں سے دل آزردگی کیسی، خدا کی خدائی میں دیر تو ممکن ہے، اندھیر ممکن نہیں۔ تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ اس نے خط میں لکھا تھا وہ ہمیں کسی اور ذریعے سے معلوم نہیں ہوا ہے؟ میں نے کہا، یا یہ کہ ہمارے پاس اس کی دوسری نقل موجود نہیں؟ ہاں، سیاہ پوش بولا۔ منشی میں جھوٹ بولنے کا حوصلہ نہیں رہا تھا، اس کی قوت برداشت بہت پہلے جواب دے گئی تھی۔ بعد میں اس نے جو کچھ بتایا اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اس کے سوا یہ باتیں تمہارے کسی خیرخواہ کو معلوم نہیں، اس نے کسی اور کو نہیں بتائیں کہ تمہیں بعد میں بتا دے، اور اس حد کی نقل کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ اس اطمینان کے بعد تمہارے لیے رابعہ کو یرغمال رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ میں نے کہا، اگر ہم اپنے وعدے سے پھر جائیں تو تم کیا کرو گے؟ سیاہ پوش نے نیم سنجیدہ لہجے میں کہا، زندہ رہوں گا تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا، مرنا پڑا تو اکیلا نہیں مروں گا۔ سیاہ پوش ہنس پڑا،
فکر مت کرو، ہم بزدل نہیں ہیں کہ وعدہ خلافی کریں، ہم نے ویسے بھی تمہیں 1 مہینے کی مہلت دے رکھی ہے۔ اس نے سائنسی تجربات کرنے والے کو اشارہ کیا۔ ڈاکٹر، اپنا سامان اٹھاؤ اور باہر گاڑی میں میرا انتظار کرو، یہ دونوں تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اس نے دونوں سیاہ پوشوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان میں سے ایک میرے ساتھ بیٹھ کر آیا تھا اور ریوالور لیے دروازے کے قریب کھڑا تھا، دوسرا شاید گاڑی کا ڈرائیور تھا۔ 3 سیاہ پوش نکل گئے۔ کمرے میں ایک تو وہی رہ گیا جسے سب باس کہہ کے مخاطب کر رہے تھے، دوسرا میرے بائیں ہاتھ پر ریوالور لیے کھڑا تھا۔ تم نے پیڈرو کے کپڑے پہن رکھے ہیں، باس کہلانے والے سیاہ پوش نے کہا۔ انہیں اتار دو۔ انہیں اتار دوں؟ میں نے برا فروختہ ہو کے کہا۔ اور خود کیا کروں، ننگا کھڑا رہوں؟ ہم پیڈرو کو بھی ننگا ہی لے کر آئے تھے۔ وہ بولا، تمہارے کپڑے وہیں پڑے ہیں جہاں سائیں کی لاش پڑی ہے۔ سائیں کی لاش؟ میں اچھل پڑا۔ اس کمرے میں تو کوئی لاش نہیں تھی، تم نے مار دیا تھا اسے؟ ہاں، لاش دوسرے کمرے میں تھی جہاں سے ہم بات کر رہے تھے، جہاں ایمپلیفائر پڑا تھا۔ وہ بولا، لیکن اب سٹور میں پڑی ہے۔ میرا خون خشک ہونے لگا تھا۔ صبح کے بعد جب اس چوکیدار کی لاش ملے گی تو پولیس میرے کپڑوں کو بھی قبضے میں لے لے گی۔ ان کپڑوں میں میرا پتہ دینے والی کوئی چیز نہیں تھی سوائے میرے بدن کی بو کے۔ شہر میں مسلسل ہونے والی قتل کی پراسرار وارداتوں کے بعد پولیس نے اتنا واویلا مچایا تھا کہ پولیس کی خصوصی ماہرین پر مشتمل ٹیم ان کا سراغ لگانے کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ اگر انہوں نے تربیت یافتہ کھوجی کتے استعمال کیے تو وہ کپڑوں کی بو سونگھ کے میرا نشان تلاش کر لیں گے۔ میں نے سنا تھا کہ پولیس کے پاس ایک مخصوص قسم کے ایسے کتے ہیں جو 3 دن بعد بھی آدمی کی بو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، خواہ وہ آدمی سینکڑوں کے مجمع میں سے گزر کے میلوں دور کیوں نہ چلا گیا ہو۔ یہ انتہائی تشویشناک بات تھی۔ تو دوسری طرف قابل اطمینان بات یہ تھی کہ جو شخص مارا گیا تھا وہ محسن کی گولی کا نشانہ نہیں بنا تھا، غالباً اس کا نشانہ خطا گیا تھا اور وہ شخص بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا جسے محسن ریوالور کی زد میں لیے کھڑا تھا۔ مرنے والا چوکیدار سائیں تھا جسے خود وہ لوگ مار گئے تھے۔ تم اگر صبح تک ایسے ہی کھڑے سوچتے رہو گے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، سیاہ پوش بولا۔ میں نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا، اس امید میں کہ شاید بعد میں مجھے پہننے کے لیے چوکیدار کے کپڑے مل جائیں، لیکن انہوں نے عمدن وہاں سے سب کپڑے ہٹا دیے تھے۔ کوئی تولیہ، چادر، میز پوش یا پردہ تک نہیں چھوڑا تھا۔ مقصد صاف ظاہر تھا، میں بغیر کپڑوں کے ان کا پیچھا نہیں کر سکتا تھا اور کار کے پیچھے سڑک پر دوڑ نہیں لگا سکتا تھا۔ تم نے یہاں کے چوکیدار کو بھی مار دیا ہوگا، میں نے ایک اور فوری خیال کے تک کہا۔ سیاہ پوش ہنسا۔ تمہیں شاید یقین نہیں آ رہا ہے کہ اس نے ہم سے تعاون کیا ہوگا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، پہلوان سے مل لو۔ وہ درمیانی دروازے کی طرف بڑھا اور اس کے قفل کو ایک چابی سے کھول دیا۔ کنڈی کھول کے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ آ جاؤ بھائی پہلوان، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک شخص تھر تھر کانپتا اندر آ گیا جسے پہلوان کہنا ایک محض مذاق تھا۔ اس کا اصل نام یقیناً کچھ اور ہوگا اور سیاہ پوش اسے تمسخر و تصدیق سے پہلوان کہہ رہا تھا۔ وہ 22-24 سال کا انتہائی لاغر اور پستہ کامد مختصر قسم کا نوجوان تھا جس کی جوانی بھی بڑھاپے کے لیے باعث شرم تھی، مگر اس سے زیادہ شرمناک بات یہ تھی کہ وہ مادرزاد برہنہ تھا۔ دیکھا تم نے؟ سیاہ پوش نے کہہ کہا مارا، اس سے زیادہ کوئی کیا تعاون کرے گا؟ جناب عالی، پہلوان نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اب تو میرے کپڑے دے دیں۔ کیا کرو گے اب تم کپڑوں کا پہلوان؟ سیاہ پوش نے جیب سے 100 کے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی۔ البتہ یہ انعام لے لو۔ اس نے نوٹوں کی گڈی اپنے پیروں کے پاس ڈال دی۔ پورے 10,000 ہیں، نئے کپڑے بنوا لینا۔ اس کے لہجے میں کوئی بات ایسی تھی جس نے مجھے چوکنا کر دیا۔ میں نے چلا کر اس بے وقوف، عاقبت نااندیش اور لالچی نوجوان کو خبردار کرنا چاہا، مگر وہ آگے بڑھ چکا تھا اور اس کی پرہوس نظریں 10,000 کی گڈی پر جم کے رہ گئی تھی۔ وہ گڈی اٹھانے کو جھکا ہی تھا کہ سیاہ پوش کا ہاتھ بجلی کی طرح اس کی گردن پر پڑا۔ میں نے واضح طور پر گردن کی ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز سنی اور اس جوان مرد کو فرش پر لڑکتے دیکھا۔ صدمے سے میرا ذہن معاف ہو گیا اور میں نے کچھ کر گزرنے کی خواہش پر بڑی سخت جدوجہد کے بعد قابو پایا، لیکن اس قتل نے میرے اندر کے اس آدمی کو جھنجھوڑ دیا جو اب تک رابعہ کی خاطر اور مصلحت کے تقاضے اور مجبوری کے باعث خاموشی سے ہر جائز و ناجائز بات مان رہا تھا۔ کمرے میں اب 2 ہی آدمی تھے اور ان کو چابک دستی سے قابو میں کیا جا سکتا تھا۔ مجھے صرف اتنی یقین دہانی کی ضرورت تھی کہ رابعہ بھی یہیں دوسرے کمرے میں موجود ہے۔ یہ بات مجھے فوراً ہی معلوم ہو گئی۔ رابعہ کو لے جانے میں تم خود دیر کر رہے ہو، چوکیدار کا قاتل سیاہ پوش سپاٹ لہجے میں بولا۔
اگر تم چاہتے ہو کہ وہ ماں کا آخری دیدار کر لے اور کسی کو کچھ معلوم بھی نہ ہو تو جاؤ، رابعہ ساتھ والے کمرے میں موجود ہے، مگر ایسے نہیں، اپنے کپڑے ہمارے حوالے کر جاؤ۔ میں نے تعمیل کا ارادہ کیا اور آہستہ آہستہ جرسی اتارنے لگا۔ لاؤ ادھر پھینک دو احتیاط سے، سیاہپوش نے کہا۔ میں نے جرسی کے بعد بنیان کو اس کی طرف اچھال دیا اور اس عرصے میں میرا ذہن مسلسل مصروف عمل رہا، لیکن حالات کے سامنے میں بے بس تھا۔ ایک شخص ریوالور کا رخ میری طرف کیے ذرا سے شعبے پر مجھے شوٹ کر دینے کے لیے پہلے تیار کھڑا تھا، اور اب اس کے باس نے بھی ریوالور نکال لیا تھا۔ میں نے پتلون اتار کے اس کی طرف پھینکی جو اس نے مجھ پر سے نظر ہٹائے بغیر اچک لی۔ اب میرے جسم پر ایک مختصر سا انڈر ویئر رہ گیا تھا، یا میرے جوتے تھے۔ انڈر ویئر سے پہلے میں نے جوتے اور موزے اتارے۔ ابھی تک میرے دماغ میں کوئی ترکیب نہیں آئی تھی جس سے میں ان پر غلبہ حاصل کر سکتا، اور اس کے مواقع بھی ناپید تھے، مگر اسی وقت باس نے اپنا ریوالور جیب میں رکھا اور میرے جوتوں اور کپڑوں کی گٹھری لے کر دروازے کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے اس نے اپنے آخری ساتھی کو حکم دیا کہ وہ مجھ سے میرا انڈر ویئر بھی لے لے اور پھر دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کے آ جائے۔ ماتحت نے ریوالور کا رخ میری طرف رکھا اور گھوم کر دروازے کی سمت آ گیا جہاں سے اس کا باس نکل کر باہر جا چکا تھا۔ دیکھو کچھ تو شرم حیا کرو، میں نے کہا۔ یہ ایک کپڑا تو چھوڑ دو میرے جسم پر، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، باس جو کہہ گیا ہے وہی ہوگا۔ سیاہپوش شور آیا۔ باس کے جاتے ہی وہ خود باس ہو گیا تھا۔ تمہاری مرضی، میں نے کہا۔ پھر میں نے تھوڑا سا جھکتے ہوئے اپنا انڈر ویئر بھی اتارا اور یہ دیکھا کہ وہ کچھ جیمت گیا ہے۔ اس کی نظر ایک پل کے لیے ہٹی تھی کہ میں نے انڈر ویئر اس کے منہ پر کھینچ مارا اور غوطہ لگا گیا۔ باہر سے گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز ریوالور کے فائر کے ساتھ ہی سنائی دی۔ سیاہپوش نے پینترا بدل کے کونے کی طرف ہونا چاہا مگر میں نے اسے مہلت نہ دی۔ یہ کیا ہے؟ باہر سے کسی نے چیخ کر جملے کا اختتام ایک غلیظ گالی پر کیا۔ اس وقت تک میں نے سیاہپوش کو اوپر اٹھا لیا تھا۔ میں نے ایک غلیظ تر گالی دی۔ ابھی بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے، میں نے سیاہپوش کے کچھ بولنے سے پہلے چلا کر کہا۔ سیاہپوش نے ایک اور گولی چلائی جو زمین پر لگی۔ میں نے سیاہپوش کو اٹھا کے ریوالور پر دے مارا۔ وہ بلبلایا، اس کا اثر خاطر ہوا۔ باہر گاڑی میں بیٹھے ہوئے باقی افراد نے فرض کر لیا کہ ان کا ایک ساتھی میرے ہاتھوں مارا گیا۔ گاڑی چلاؤ، اسی شخص نے چیخ کر کہا جو باس بنا ہوا تھا۔ مرنے دو اس حرامزادے کو۔ گاڑی کے روانہ ہونے کی آواز سنتے ہی پیچھے رہ جانے والے کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی مگر میری لات اس کے سینے پر پڑی اور وہ دیوار کے پاس لاش کے قریب جا گرا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے پہلے ہی نکل گیا تھا۔ وہ عوامل بہت سے تھے جنہوں نے مجھے پاگل کر دیا۔ میرے ذہن میں رابعہ پر ہونے والے تشدد کی یاد بھی تھی، وہ صدمہ بھی تھا جو رابعہ کی ماں کی بیٹی کو دیکھے بنا مر جانے سے ہوا تھا، اپنی بے بسی اور بے چارگی کا رد عمل بھی تھا، اپنی بے حجابی سے ہونے والی تذلیل کا احساس بھی تھا۔ میں نے اس پر تابڑ توڑ حملے کیے، لاتے اور گھونسے مار مار کے میں نے اسے تقریباً مار ڈالا تھا کہ اچانک میرے ایک وار سے وہ اچھل کر ریوالور کے قریب جا پڑا، لیکن ریوالور پر قبضہ کرتے ہی اس کے ہاتھ نے میرا نہیں خود اپنا نشانہ لیا۔ میں اس وقت بے حرکت میں تھا اور اس پر جست لگا چکا تھا۔ اس نے خود کو میرے مقابلے میں بہت کمزور اور بے کس و تنہا پا کے فیصلہ کیا تھا کہ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے، مگر میں نے اس کی یہ آرزو بھی پوری نہیں ہونے دی۔ جو گولی وہ اپنی کنپٹی پر چلانے والا تھا وہ میرے اس پر جا پڑنے سے شانے میں لگی۔ ریوالور پھر اس کی گرفت سے نکل گیا۔ میں نے اس کے سر کو بالوں سے پکڑ کر فرش پر مارا۔ وہ آخری بار کراہا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ میری وحشت اور دیوانگی اس خیال کے ساتھ ہی کافور ہو گئی کہ وہ مر چکا ہے۔ میں اسے چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے شانے کے زخم سے بہنے والا لہو میرے بے لباس بدن پر لگ گیا تھا اور خود سیاہپوش کے لبادے کو تر کر رہا تھا۔ ایک بار پھر مجھے گرم انسانی خون کی مہک سے ابکائی آئی اور میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ ایک گھڑونچی پر چھوٹا سا مٹکا اور ڈھکنے پر سلور کا مگ رکھا تھا۔ میں نے مگ سے پانی نکالا اور اپنے جسم پر سے خون کو دھو دیا۔ نشان نہ رہنے کے باوجود وہ بو میرے دماغ میں بسی رہی۔ پھر میں نے انڈرویئر پہنا اور اس سیاہ پوش کو جھک کر دیکھا۔ وہ زندہ تھا اور گولی سے صرف شانے کا گوشت ادھڑا تھا۔ میں نے پھر گھڑونچی کے پاس آ کے ایک مگ بھرا اور 2 گھونٹ پانی پی کے باقی سے اپنے منہ پر چھینٹے مارے۔ میرا دہکتا ہوا چہرہ ٹھنڈا پڑنے لگا اور میں سر جھٹک کے دوسرے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازے سے کمرے میں قدم رکھتے ہی میں نے رابعہ کو دیکھا۔ وہ کھڑکی سے یوں بندھی بیٹھی تھی کہ اس کے دونوں ہاتھ ایک ساتھ باندھ کے کھڑکی کی سلاخوں کے ساتھ جکڑ دیے گئے تھے، پیر دوسری رسی سے باندھ دیے گئے تھے اور دوسری رسی کا آخری سرا ایک دروازے کے ہینڈل میں بندھا ہوا تھا۔ دروازہ بند تھا اور غالباً دوسری طرف سے باہر جانے کا راستہ تھا۔
इस पोजीशन में राबिया के लिए दीवार से टेक लगा के बैठना ही मुमकिन था। ना वो लेट सकती थी और ना खड़ी हो सकती थी। इसके मुंह में एक मैला सा कपड़ा ठोंस दिया गया था, चुनाचे इसके हल्क से आवाज भी नहीं निकल सकती थी। लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक और बाइसे जिल्लत बात ये थी कि वो राबिया को भी बेलिबास छोड़ गए थे। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरे जिस्म पर नाम को ही सही सतरपोशी के लिए कुछ तो है, वरना मेरे लिए राबिया का सामना करना कहीं ज्यादा दुश्वार होता। इस कमरे में आने वाली रोशनी वही थी जो दूसरे कमरे से दरवाजे के रास्ते पहुंच रही थी। मैंने घुटनों के बल बैठ के राबिया के मुंह से कपड़ा निकाल दिया। राबिया ने एक गहरी सांस ली और कुछ कहा जो मैंने नहीं सुना। मैं लपक कर वापस दूसरे कमरे में जा पहुंचा था। वहां मैंने मेज के नीचे पड़े हुए सामान में से छुरी उठाई और वापस भागा। जरा सी देर में सारी रस्सियां कट गईं। जिस बात ने मुझे हैरान किया वो ये थी कि रस्सी की हर गिरा तो सख्त थी, मगर कलाई पर या टखनों के पास से रस्सी ढीली रखी गई थी, सिर्फ इस हद तक कि जिल्द पर निशान ना आए, मगर हल्का इतना बड़ा भी ना हो कि राबिया जोर लगा के हाथ या पैरों को निकाल ले। राबिया मेरी जान, मैंने बेख्तियार इसके सर को अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बड़ा जुल्म सहना पड़ा, बहुत दुख उठाने पड़े। मैं सख्त गुनाहगार हूँ, तुम्हारा मुजरिम हूँ। सिकंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता सिसकते हुए बोली, कैसी बातें करते हो, तुम्हारा क्या कसूर है इसमें? ये सब मेरा कसूर है, मेरी वजह से तुम पर सब आफात आई। ना मैं तुम्हारे पास आता ना ये सब कुछ होता। मैंने इसकी बंद आंखों से बहते हुए खामोश आंसुओं को नरमी से साफ किया। इस वक्त हम में से किसी को एहसास था तो अपने अपने जज्बों की सदाकत का और अपने हुलूस का और अपनी नेक नियति का। हमारे जज्बात में पाकीज़गी और तहारत की खुशबू थी और वो अलाइश कहीं ना थी जो जिस्मों के बेहिजाबाना इत्साल से जन्म लेती हैं। मुझे खुशी थी कि मैंने राबिया की जिंदगी बचा ली और खुद अपनी नज़र में रुस्वा नहीं हुआ। मैं तमाम उम्र खुद को माफ़ नहीं कर सकूंगा। मैंने इसके सर को थपका, मेरी वजह से तुम पर इतना जुल्म हुआ, लेकिन राबिया खुदा की कसम मैं तुम्हारे जिस्म से बहने वाले हर कतराए खून का इंतकाम लूंगा। मैं इन दरिंदों को माफ नहीं करूंगा। राबिया ने नजर उठा के मुझे देखा। तुम जज्बात में पागल हो रहे हो। मुझ पर किसी ने तशद्दुद नहीं किया। उन्होंने 2 मरतबा मुझे क्लोरोफॉर्म सूंघा के बेहोश जरूर किया था, एक अगवा करते वक्त, एक मरतबा बाद में, या उस वक्त इसका चेहरा लाल हो गया, मगर इस वक्त भी उन्होंने बांधने के सिवा कुछ नहीं किया, वो भी बहुत माजरत के साथ। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने हैरानी से कहा। गुज़िश्ता बार मैंने तुम्हें दूसरी जगह देखा था, उधर दारोगा वाला की तरफ, एक ज़ेरे तामीर कोठी के तय खाने में, तो तुम लहू लहान थी। लहू लहान? वो मुझसे ज्यादा हैरान होके बोली। उन्होंने तो मुझ पर उंगली भी नहीं उठाई, मुझे बहुत आराम से रखा और बार बार माफ़ी मांगते रहे कि वकील साहिबा, हम इस हद को हासिल करने के लिए आपको लाने पर मजबूर थे। खत मिल जाएगा तो हम आपको घर भी छोड़ आएंगे। उन्होंने कहा कि सिकंदर पर और किसी तरह दबाव नहीं डाला जा सकता। मैंने तो इन्हें बता दिया था कि सिकंदर इस तरह दबाव में नहीं आएगा, मगर तुम तो ज़रा मज़ाहमत नहीं कर सके। मज़ाहमत मैं कैसे करता राबिया? मैंने पलके झपकाए बगैर इसे देखते हुए कहा। मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा था, तुम्हारा लिबास तार तार था और खून में तड़ था। तुम्हें धोखा हुआ होगा सिकंदर, वो बोली, या उन्होंने तुम्हें धोखा देने के लिए मुझे बेहोश करने के बाद मुझ पर रंग, सुर्ख रोशनाई या किसी जानवर का खून वगैरह डाल दिया होगा। मुझे तो जब दोबारा होश आया था तो मैं वहीं लेटी थी जहां मुझे बेहोश किया गया था और मेरे कपड़े भी वहीं थे, बिल्कुल साफ। मेरे जिस्म पर या लिबास पर खून का एक दाग तक नहीं था। ड्रामा, मैंने दिल ही दिल में अपने आप से कहा। ये सब मुझे दहशत ज़दा करके अपनी बात मनवाने के लिए किया गया था। ऐसा ड्रामा दिलावर का शातिर जहन ही स्टेज कर सकता था। वो नफ्सियाती तरीके इस्तेमाल करके जहन पर मुसल्लत होना जानता था और इसमें कोई शक नहीं कि इस बार भी वो अपने मकसद में कामयाब रहा था। ज्यादा बातों का वक्त नहीं था। वो खत तो मैंने इनको दे दिया, मैंने कहा। खत दे दिया? राबिया ने कहा, लेकिन खत तो अम्मी के पास था। मेरे जहन को एक झटका सा लगा और मैं उठ खड़ा हुआ। वो मैंने इनसे ले लिया था और अब इसकी राख भी नहीं। लेकिन क्यों सिकंदर? वो मेरे हाथ थाम के बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं मजबूर था राबिया, मैंने कहा, इसलिए कि मुझे तुम्हारे एहसासात का एहसास था, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, तुम्हें सिर्फ तुम्हारी खातिर चाहने लगा हूँ। तुम्हें अगर यकीन नहीं आता तो एक दिन जरूर आ जाएगा। एक बार में ना सही, एक साल में ना सही, एक उम्र में। कल तक मुझे भी अपने आप पर एतबार ना था, मगर आज मैं ये बात पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूँ। मुझे मालूम था एक दिन तुम्हें ये एहसास जरूर होगा।
وہ آنکھیں بند کر کے بولی، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ ایسے غلط وقت پر اور ایسی غلط جگہ پر ہوگا۔ میں خوف زدہ ہو کے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لوگ جاتے وقت میرے اور تمہارے کپڑے بھی لے گئے ہیں تاکہ ہم فوراً ان کا تعاقب کرنے کے لیے نہ نکل سکیں۔ یہاں کوئی چیز تو ہوگی، رابعہ نے کہا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں ایک چوکیدار تھا، وہ اسے بھی مار گئے ہیں اور اس کے کپڑوں کے علاوہ بالشت بھر کا رومال تک چھوڑ کے نہیں گئے، لیکن میں نے تھوڑی سی ہمت کر کے ان کا ایک آدمی رکھ لیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کے کپڑے پہن کے میں باہر نہیں نکل سکتا۔ وہ سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں تھا اور یہ لباس بھی اب ہونا لودہ ہے۔ مجھے پولیس گھیر کر تھانے میں لے جائے گی اور خامخواہ وقت ضائع ہوگا۔ اور اس لباس فاخرہ میں باہر نکلو گے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا؟ وہ بولی۔ نہیں، وہ میں نے سوچ لیا ہے۔ اب تم اطمینان سے یہاں بیٹھو، میں آدھے پونے گھنٹے میں واپس آتا ہوں۔ میں نے کہا، دوسرے کمرے میں مت جانا، وہاں ایک لاش پڑی ہے اور ایک یرغمالی بے ہوش پڑا ہے، اس کا میں بندوبست کر جاؤں گا۔ میں نے سیاہ پوش کو انہی رسیوں سے باندھا جو میں نے رابعہ کے ہاتھوں اور پیروں پر سے کھولی تھی۔ اس کے زخم سے رسنے والا خون منجمد ہو کے رک گیا تھا اور اس کی موت کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ البتہ یہ خطرہ ضرور تھا کہ وہ ہوش میں آ جائے تو فرار ہونے کی کوشش کرے، یا اس کے وہ ساتھی جو افراتفری میں فرار ہو گئے تھے لوٹ کر اس کی لاش لے جانے کے لیے نہ آ جائیں۔ جلدی میں انہوں نے فرض کر لیا تھا کہ وہ مارا گیا۔ بعد میں ان کو خیال آ سکتا تھا کہ وہ مرا نہ ہو، صرف زخمی ہوا ہو۔ ایسی صورت میں وہ اسے زندہ یا مردہ ہر صورت میں لے جانے کی کوشش کریں گے، اور لے جا نہ سکے تو مار جائیں گے، مگر پولیس کے یہاں ہمارے ہاتھ نہیں پڑنے دیں گے کہ وہ کسی ساتھی کے بارے میں کچھ بتا نہ سکے۔ میں نے اس کا ریوالور لیا اور پھر رابعہ کے پاس آ گیا۔ افسوس یہ ہے کہ یہاں تاریکی کے سوا تمہارے لیے کوئی لباس نہیں، میں نے کہا۔ اندھیرے میں تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن تم باہر دیکھ سکتی ہو۔ یہ بتاؤ، ریوالور چلانا آتا ہے؟ آتا ہے، وہ بولی۔ میرے پاس اپنا ریوالور بھی ہے اور لائسنس بھی۔